جو لوگ لاکھ لاکھ ووٹ سے ہارے ہیں، جن کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر سہیل سیال صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا، ان کی کانسٹیٹوئنسی سے گزر رہا تھا، ذرا پوچھے تو صحیح کہ کتنی پولنگ اسٹیشنز پہ ان کے ایجنٹ بھی موجود تھے۔ میں اپنا بتا سکتا ہوں، میری 169 پولنگ اسٹیشنز تھی، 15 سے 20 کے زیادہ میں ان کے کیمپ ہی نہیں تھے۔ تو الیکشن اب وہ پتہ نہیں، وہ شور میرا خیال ہے وہ تو نہیں مچا رہے، سے ٹوٹل 32 پولنگ اسٹیشنز پہ تو انہوں نے تو پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، اس لیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کام تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب 2018 میں الیکشن ہوئی تھی، اس کے اگلے دن ہم نے اگلی الیکشن کا سوچنا شروع کیا۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئی، 9 فروری کو چیئرمین صاحب نے کہا کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا ہے اور ہمیں ابھی سے ان پہ کام کرنا ہے۔ تو ہماری تو الیکشن ہم 5 سال کی ہوتی تھی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کو ملا جلا کے اتنے تو لوگ ہی انہوں نے نہیں کھڑے کیے تھے کہ وہ حکومت بنا سکیں، جو ان کو ایک ملا جلا کے کبھی کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں کون سی جماعت تھی جو مقابلہ کر رہی تھی، کہیں وہ دن میں تارے والے تھے، کہیں وہ کتاب کی صورت میں تھے، اور وہ ایک دوسرے کی سب مدد کر رہے تھے۔ ایک تیر کا نشان تھا جو سب پہ بھاری تھا، تو وہ ان کا کوئی بھی نہیں۔ سکر میں جان مہر صحافیوں کو قتل کیا گیا، جان مہر بھی شہید ہو چکے ہیں، دیگر شہروں میں بھی صحافیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو امن کی صورت میں بتاتا ہوں، میری آج سب سے پہلی میٹنگ چیف منسٹر کا اوتھ اٹھانے کے بعد دفتر میں لا اینڈ آرڈر پہ ہی تھی، جس پہ میں نے چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، سارے ڈویژن کے جو ڈی آئی جیز تھے وہ بھی موجود تھے، ڈی جی رینجرز بھی تھے، انٹیلیجنس والے بھی تھے، سب کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ضرور یہ پچھلے 4-5 مہینوں میں کچھ اور حالات دونوں کراچی کی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اور کچے میں جو کڈنیپ، کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جہاں تک جان محمد مہر شہید کی بات ہے، میرا خیال ہے آخری دن تھا چیف منسٹرشپ کا جب وہ ان کو شہید کیا گیا، اور اسی رات کو جو لوگ تھے نامنیٹڈ یا جو پہلے تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، کمپنسیشن کا اعلان بھی اسی وقت ہو گیا تھا۔ اور میں نے آج جو اپنی میٹنگ میں خاص طور پہ کہا ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ ایک اور جھگڑا چچے میں شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں، میں نے پولیس کو یہی ہدایت کی ہے کہ کوئی مشکلات میں نہیں جانتا، شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو جو پہچانے گئے ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کرنا، اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ گرفتار نہیں۔ میرا سوال ہے، مریم نواز نے پنجاب کے لیے بڑے بڑے اعلان کیے ہیں، تو آپ تیسری مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ بنے، تو آپ کے کیا اعلان ہے سندھ کے حوالے سے؟ انہوں نے اعلان کیا، ہم نے کام کر کے دکھایا میرے بھائی، انہوں نے، میں بہت احترام ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا وہ بھی کامیاب ہوں گے، لیکن صوبہ سندھ میں ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، ہماری اسپتالیں، ہمارے روڈ میپ، میں ختم تو کر لوں بھائی ایک سوال، جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسی وجہ سے 2/3 سے زیادہ میجورٹی سندھ میں ہم نے حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی جو بہترین کام ہے، وہی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا ہے، اور نہ صرف مجھے کہا ہے، وفاقی حکومت جو بننے جا رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، ان کو بھی کہا ہے کہ جی مجھے پہلی پرائرٹی ہے کہ میرے صوبے میں جو سیلاب میں متاثرین تھے ان کو میں نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے کام کو جانتے ہیں، ادھر شاید ان کو انشاءاللہ زرداری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے مہینے میں حلف اٹھائیں گے صدارت کا، اور ضرور انشاءاللہ آپ کے پاس ادھر آئیں گے پاکستان کا صدر بننے کے بعد۔ پروگرام کا اعلان کیا تھا، انتخاب سے پہلے بلاول بھٹو میں نے کل مرکز میں حکومت آئے گی، لیکن مرکز میں حکومت نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اطاعت ہیں، تو وہ 10 نکاتی پروگرام جس میں گیس، میں جواب دیتا پیٹرول ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے آلریڈی اپنی اسمبلی کی پہلی تقریر میں ان 10 نکات کا، اور ہم نے کہا تھا کہ جی ہاں پروگرام تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا وفاق کے حوالے سے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سندھ صوبے کے حد تک، اور جہاں تک صوبے کی بات ہے وہ ہمارا فرض ہے اس کو پورا کرنے کا، اور ہم نے اپنے جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اتحادی نہیں ہیں، ہم کیبنٹ میں نہیں جا رہے فیڈرل گورنمنٹ میں، لیکن ہم سپورٹ ضرور کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ میاں شہباز شریف صاحب کو، ان سے بھی کلیئر کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو ریلیف جو دینی ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے؟